بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ اب میرا گھر میری جنت، میرا گھر پیارا گھر، یہ سب کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہم اس موضوع پہ باتیں کرتے ہیں۔ مصنوعی طریقہ زندگی کو گھروں میں رواج دینے کے لیے ایک ٹپ روزانہ کی اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں مصنوعی طریقہ زندگی کو کیسے رواج دے سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جیسے ہمارا ہر پروگرام میں بتانا ہوتا ہے کہ بھائی بچے، بڑے بوڑھے عمر کے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، عورتیں اور مرد، تو ان چاروں کی کیا کیا ذمہ داریاں اللہ پاک نے ایک بہترین تقسیم کی ہوئی ہے۔ تو چاروں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ گھر کو کیسے خوبصورت بنانا ہے۔ بچے اسپیشلی، چونکہ ہم بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، کہ بچے گھر کے اندر پھول جیسے ہوتے ہیں جو گھر کو مہکاتے ہیں، گھر کے اندر خوشیاں لاتے ہیں۔ ماں باپ ان کے اوپر فوکس کر کے ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ان کے ساتھ بھی فوکس کیے ہوتے ہیں، اور ایک زندگی کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ پیاری جو باتیں ہیں گھر کے اندر گھروں کو خوشیاں دلانے کے لیے، وہ بات ہوئی ہے کہ حسن اخلاق اور احترام۔ اچھے اخلاق گھر سے پروان چڑھتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی کہ صلہ رحمی، تو صلہ رحمی کے جو انعامات ہیں ان پہ بات کی تھی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور میرے مال میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اور یہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے مال میں بھی اضافہ ہو، میری عمر بھی لمبی ہو، تو آسان نسخہ بتا دیا گیا۔ اور یقین کریں، یہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ جتنا جلدی صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے، اس کا ریٹرن ملتا ہے، اتنا جلدی کسی اور عمل کا ریٹرن نہیں ملتا۔ اور اسی طرح قطع رحمی کا وبال بھی ہے۔ جو آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے تو اس کے اوپر دنیا میں بھی پریشانیاں، مصیبتیں، یعنی ہر وقت کی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا، اگر گھر کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی بتلایا ہے اس کے اوپر غور کریں۔ میرا گھر میری جنت بن جائے۔ ہم نے چاروں طبقوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، مردوں نے، عورتوں نے مل کے گھر کو خوبصورت بنانا ہے۔ اب خاوند ہے، بیوی ہے، تو ان کے آپس کے جو خوشگوار تعلقات ہیں وہ کیسے ہمیشہ کے لیے خوشگوار رہیں گے۔ اب ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے نا، تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے۔ تو ہم بھی اس کی نیت کریں کہ جتنے مرد ہیں بھائی گھر میں داخل ہوں گے مصنوعی طریقے پہ، جیسے ہم نے مصنوعی طریقہ پہلے ایک قسم میں بتایا ہوا ہے، اس طریقے کے مطابق جو ہے دروازہ کھولیں گے، سلام کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے اور مسکراتے ہوئے گھر والوں کو ملیں گے۔ یہ پہلا ہمارا اچھا تاثر ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ملے گا، ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا، یہ ہماری خوشحالی کا اور جو ہے نا، یہ ہماری معاشرت کو اور ہمارے بستی کو، محلے کو خوشگوار بنانے کے لیے بھی بہترین طریقہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، لیکن وہ پھر میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، پھر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، میں پھر کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے میرے صحابی، اگر یہ سچ ہے جو تو کہہ رہا ہے تو ایسا کرتا رہے، تو ان کی منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی اللہ تجھے عزت دیں گے، اللہ تجھے برکتیں دیں گے، تو ان کی فکر نہ کر کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو، صلہ رحمی کو، کیوں کہ قیامت والے دن جو ہے ارشاد ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو دنیا میں مفہوم ہے، جو دنیا میں صلہ رحمی کرتا ہے،
حق تعالی شان قیامت والے دن اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے. اور جو دنیا میں رشتے ناطے توڑتا ہے تو اس کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کرے گا. تو اللہ کی رحمت کا سایہ دنیا میں پڑتا ہے. یقین کریں یہاں بھی ایسے لوگ بہت آپ دیکھتے ہوں گے جو اپنے رشتہ داروں کا اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں, خوشحال زندگی پرسکون زندگی گزارتے ہیں. تو ہم نے بھی اس کی نیت کرنی ہے کہ اپنے گھر کو اگر اچھا بنانا ہے, خوبصورت بنانا ہے, تو اپنے بچوں کی تربیت ویسے کرنی پڑے گی کہ جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. یہ اللہ کا پیغام جو ہے نا, یہ کسی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن پاک جو ہے نا, یہ سارے انسانوں کے لیے ہے, اور سب انسان چل کے اس کے اوپر پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہدایات ہے سارے انسانوں کے لیے. ھذا بلاغ للناس, آیات کا مفہوم ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی بھیجی کتاب. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیت کریں کہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنانا ہے. ادب احترام ہر ایک کا, بچوں کو بھی آپ کہہ کے پکاریں گے نا, بڑے آدمی اگر ان کو گالی گلوچ نہیں کریں گے, ان کو انسلٹ نہیں کریں گے بچوں کی, تو وہ بھی آپ کی انسلٹ نہیں کریں گے, وہ بھی آپ کی بےزتی نہیں کریں گے. بچے بھی عزت نفس رکھتے ہیں, بول نہیں سکتے لیکن سب کچھ اندر محسوس کر رہتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے گھر میں سے نا کوئی آدمی جس کو تو کر کے نہ پکارے, ایک دوسرے کو آپ کر کے پکارے. بچوں کو بھی آپ سکھائیں, بچوں کو بھی آپ کہیں بیٹا آپ ایسے کریں, بیٹی آپ ایسے کریں. بیوی سے ادب احترام سے بات کریں, بیوی کو تو کہہ کر نہ کرے, آپ کہہ کے پکارے. خاوند کو آپ کہہ کے پکارے. یقین کریں گھر میں ایسی خوشیاں آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں. تو اپنے گھر کو انشاءاللہ خوشگوار بنانا ہے, تو ان صفات کو اپنے اندر بھی لانا ہے, اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اپنے پیاروں کو. جو آپ کے پاس کنٹیکٹ ہیں, واٹس ایپ ہے, ٹک ٹاک ہے, جدھر بھی آپ بھیج سکتے ہیں ضرور بھیجیں. کل کا ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم, اتوار والے دن کا, اور سوموار والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری ڈرائیونگ. تو ہم اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.